نکاح کیا ہے، شادی بیاہ کیا ہے، اس کے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے۔ نکاح صرف لوگ جنس کی تسکین کا نام سمجھتے ہیں، یعنی کہ انسان کے نفس کی جو خواہش اور پیاس ہے صرف اسی کو بجھنے اور بجھانے کا نام لوگ نکاح سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کی نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، اس کے نفس میں لگی ہوئی آگ کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن نکاح اسلام میں صرف جنس کی تسکین کا نام نہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ کوئی نبی زمین پر ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ ہر نبی نے نکاح کیا، بعض انبیاء کرام نے کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے، لیکن ہر نبی نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء آئے، سب نے نکاح کیا سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور حضرت عیسیٰ نے اس لیے نکاح نہیں فرمایا کیونکہ آپ قریب قیامت زمین پر تشریف لانے والے تھے، اور زمین پر تشریف لانے والے تھے اس لیے آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ اور اب جب آپ زمین پر قریب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ نکاح فرمائیں گے۔ ہر نبی نے نکاح کیا، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کے سوا حضرت عیسیٰ بھی نکاح کریں گے۔ ایک بات آپ کبھی سوچیں اور غور کریں، بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت عیسیٰ نے نکاح کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کے نکاح نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکمتیں تو اہل علم اس کی بیان کریں گے، لیکن اگر آپ توجہ کریں تو پتا چلے گا 35 یا 36 سال کی عمر میں کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ میرے عزیز، اٹھایا جانا تھا حضرت عیسیٰ کو آسمان پر۔ توجہ فرمائیں، میرے نوجوانوں کی خاص توجہ، اسلامی بہنوں کی خاص توجہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا جیسا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ پیار کا تصور کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ قریب قیامت دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا جانے والا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ نکاح کر لیتے تو بیوی کو تو آسمان پہ اٹھایا جانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مناسب جانا کہ بیوی کو چھوڑ کر جائیں گے، قریب قیامت تو ہم آئیں گے لیکن بیوی تو اس وقت تک موجود نہیں رہے گی، وہ تو دنیا سے جا چکی ہوگی۔ اللہ اکبر! گویا کہ ہمارا اسلام بتا رہا ہے کہ نبی نے یہ خیال فرمایا ہوگا، اللہ اکبر، کہ میں نے آسمان پہ جا کر پھر آنا ہے۔ اللہ اللہ! تو ہمارا مذہب بیوی کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ پیغمبر نے کہا جب آئیں گے اور ہمیشہ زمین پہ رہنے کے لیے آئیں گے اس وقت بیوی کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ اللہ فرمائے، غور فرمائے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام، حضرت آدم کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت نوح کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت ابراہیم کا مذہب اسلام تھا۔ ہر نبی کا مذہب اسلام ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو اللہ اکبر! نکاح کیا چیز ہے، نکاح کیا شے ہے، ہر نبی نے انجام دیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نکاح کو انجام دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن یہ نکاح صرف رسم نہیں، یہ نکاح صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں، یہ نکاح نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح کی حکمتیں دیکھیں۔ اللہ اکبر! جب نکاح ہوتا ہے، نکاح صرف ایک مرد کا ایک عورت سے ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں یہی تصور ہے، ایک مرد کا نکاح ایک وقت میں ایک عورت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ مردوں کو اللہ رب العزت نے اور اجازتیں دی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہوتا ہے۔ اس وقت ایک میاں بیوی آپس میں کیا ملتے ہیں؟ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے۔ ایک جوڑا نہیں ملتا بلکہ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، لڑکی لڑکے کے ماں باپ، اور لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ، یہ دونوں کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لڑکے کے دادا دادی، لڑکی کے دادا دادی، ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لڑکے کے نانا نانی، لڑکی کے نانا نانی، اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں، گویا کے خاندان ملتے ہیں، آپس میں خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔
اللہ اکبر، ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر کے جب آپ خاندانوں کو جوڑ نہیں سکتے، صرف ایک نکاح کے ایجاب و قبول کی برکت سے سینکڑوں افراد آپس میں مل جایا کرتے ہیں، سینکڑوں افراد کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، یہ تو ملاپ ہوا۔ اب ملاپ کے بعد اس کی برکتیں، پھر بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی ولادت ہے، بچیوں کی ولادت ہے، کتنی برکت کی چیز ہے نکاح۔ اور نکاح کی حکمت یہی ہے، دو خاص حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انسان کو بدکاری سے بچایا جائے، انسان کو زناکاری سے بچایا جائے، اور نمبر دو حلال نسل کو آگے بڑھایا جائے۔ انسان پیدا ہو، قدرت یہی چاہتی انسان پیدا ہو، لیکن انسان حرام سے پیدا نہ ہو بلکہ انسان حلال سے پیدا ہو، صالح خون لے کر انسان پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر حلالی خون لے کر پیدا ہوگا، اس کے اندر محبت ہوگی، اس کے اندر مربت ہوگی، اس کے اندر اخلاق ہوگا، اس کے اندر کردار ہوگا، اس کے اندر شرافت ہوگی، اس کے اندر شجاعت ہوگی، اس کے اندر حمیت ہوگی، اس کے اندر غیرت ہوگی، اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا۔ یہ حلال خون کی تاثیر ہے۔ اور اگر خون حلال سے پیدا نہ ہوا، زمین پر صرف انسان بڑھانا مقصود نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر حلالی انسانوں کا وجود مقصود ہے۔ اس لیے کہ جب انسان حلالی نہیں ہوتا تو بے مروت ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، مذہب و ملت کا غدار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، خون کی بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حلال نسل کی افزائش مقصود ہے اور زنا پر کنٹرول، بدکاری سے روکنا مقصود ہے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نکاح تو عام ہو رہا ہے مگر ساتھ میں بدکاری پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، زنا پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں چونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں حیا کے پردے میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کھانا اس لیے کھایا کہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ جب بھوک مٹ گئی تو پھر انسان اگر کھانے کو پھر للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، اس انسان کو شریف نہیں کہا جا سکتا، اس انسان کو جو ہے وہ اچھا انسان نہیں کہا جا سکتا۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی انسان کھانے کو جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھے۔ جب انسان کو حلال طور پر بیوی مل گئی اور بیوی کو حلال طور پر شوہر مل گیا تو پھر اس کو حرام کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی، غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر زنا کا جو عذاب بیان فرمایا ہے، اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے ہیں اور غیر شادی شدہ کا تو حال ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، ناجائز تعلقات کی بہتات ہے، ناجائز تعلقات کا عجیب حال ہے۔ حتیٰ کہ اس کو فلموں اور سیریلوں کی بنیاد پر ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، فیشن اور آرٹ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ سن لو، ہمارا مذہب جھوٹے فیشن کی کبھی تائید نہیں کرتا، جھوٹے فیشن کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ ہے کسی میں طاقت، جب اللہ زانیوں کو ان کے زنا کا عذاب دے گا تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے گناہ کرنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام سنا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اگر یہ جلسے کا خطیب کہتا یا دنیا کا ادیب لکھتا یا اللہ اکبر کوئی صرف مولوی کہہ دیتے یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ دیتا محض، تو ہم کہتے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے بہت مبالغہ سے کام لیا۔ لیکن واللہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے بلکہ یہ محبوب خدا کا قول ہے۔ وہ میرے محبوب کی زبان جس کے بارے میں میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں، ان کی زبان سے وحی الہی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، دنیا کی قوم اگر زنا کرے تو حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی زنا پایا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اتنی پوترتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے تقدس ہے، ہمارے یہاں تو اتنی پاکیزگی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ اکبر نگاہوں میں اتنا احتیاط ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حضرت آدم کو نکاح سے پہلے حضرت حوا سے بات کرنے کی جنت میں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ہمارے یہاں احتیاطوں کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، مگر
सुन लो, अल्लाह अल्लाह दूसरों के देखा देखी मजहब इस्लाम से दूर जाकर जहन्नम के गड़ों में गिरने वालों और एक एक डेढ़ दो दो मिनट की लज्जत की खातिर खुदा के अजाब को चैलेंज करने वालों, खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, अल्लाह के सच्चे नबी गैब का नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में ज़िना किया होगा वो क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसके हाथों में आग की जंजीरें होगी, उसके पैरों में आग की जंजीरें होगी, और उन जंजीरों का हाल ये होगा अगर उसकी एक कड़ी को किसी पहाड़ पर रख दिया जाए। मैं अपनी बहनों की भी खास तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, अगरचे यहाँ आने वाली बहनें ऐसी नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी आवाज को उन कानों तक पहुंचा दे जो कान इस सदा के मुस्तहिक हैं। अल्लाह किसी की इस्लाह का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर, लोगों अपने हाल पे रहम करो, लोगों अपने वजूद पर रहम करो। हमारा ये नाजुक सा वजूद, हमारा ये कमजोर सा वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। फैशन के नाम पर फिल्में देखकर, सीरियल देखकर ज़िना के करीब जाने वालों, आओ अपने नबी का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर, हाथों में आग की जंजीरें होगी, पैरों में आग की जंजीरें होगी, और उन जंजीरों का हाल ये होगा उसकी एक कड़ी अगर किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह अकबर, पहाड़ जल कर रेजा रेजा हो जाए। एक कड़ी का हाल ये होगा, एक कड़ी की कैफियत ये होगी जब एक कड़ी से पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाएगा। ऐसी कड़ियों का मजमुआ जिसे जंजीर कहते हैं, जिसे चैन कहते हैं, अल्लाह अकबर, जब वो हाथों में लगेगी जानियों के, जब वो पैरों में लगेगी जानियों की, उनका क्या बनेगा बताओ? जिससे पहाड़ पिघल जाए। क्या पहाड़ों से ज्यादा अपना जिस्म मजबूत है? क्या पहाड़ों से ज्यादा अपना जिस्म ताकतवर है? अल्लाह अकबर, मैं अपने जवानों को एक बात कहता हूं, अगर माँ बाप जल्दी शादी नहीं करते, आपका हक है कि आप अदब के साथ माँ बाप से कह दो कि मैं शादी के लायक हो गया हूं, आप मेरी शादी कर दे। ये ऐब की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कभी ज़िना के रास्ते न जाना। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, ज़िना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अकबर, ये बुरा रास्ता है, ये फहिश का रास्ता है, ये बुरा काम है, ये फहिश काम है। अल्लाह अकबर, इसी पर बस नहीं, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं, गैब का नबी फरमाते हैं, हाथों में जंजीरें होगी आग की, पैरों में जंजीरें होगी आग की, और फरिश्ते उस पे लानत कर रहे होंगे। फरिश्ते लानत करते करते उसको क़यामत के मैदान में लाएंगे। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, फिर जानी और जानिया औरत को जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी, उनके बदन पे तारकोल का लिबास होगा। इसी पे बस नहीं, फिर मेरे आका ने फरमाया, अगर आका न फरमाते तो शायद जलसे में कहने की मैं हिम्मत न करता। मेरे आका सलाम फरमाते हैं, वो नाजुक मकाम जो शर्म की जगह है, आका फरमाते हैं जिन्होंने ज़िना किया होगा उस पर आग के हथौड़े बरसाए जाएंगे। ऐ इंसान, तेरा क्या बनेगा? सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की लज्जत के लिए इतना बड़ा अजाब तू बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, और तू क्या बर्दाश्त कर सकेगा जिस अजाब को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके। और ये भी सुन लो, जो लोग जिना करते हैं उनके जिना की नहूसत उनकी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल बाकी रहती है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा में अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मानी हरवनी की बारगाह में हाजिर था। हजरत मलफूजात बयान कर रहे थे, हजरत अपने फरामीन बयान कर रहे थे। अब सुनना, निकाह करने वालों हलाल तौर पे गुस्ल करो, यानी वजीफे ज़ौजियत अदा करो, तो उस पर क्या सवाब है और जिना का अजाब क्या है। हजरत आदम को जब जमीन पर भेजा गया और पहली मुलाकात हुई, यानी मियां बीवी का मिलन हुआ, वजीफा ज़ौजियत हजरत आदम ने अदा किया, तो आपको गुस्ल की हाजत हुई, तो आपने गुस्ल किया। जब गुस्ल जनाबत किया, बड़ा कैफ मिला, बड़ा सुरूर मिला, बड़ा सुकून मिला। कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, सुकून मिलता ही है कि बीवी शौहर के लिए सुकून है, शौहर बीवी के लिए सुकून है। हजरत आदम को सुकून मिला तो हजरत जिब्रील आए और हजरत आदम को कैफ में देखकर कहने लगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ऐ आदम कैसा लग रहा है? हजरत आदम ने कहा, बड़ा सुकून है गुस्ले जनाबत में। तो फरमाया, ये सिर्फ सुकून नहीं है, बल्कि आपको बताऊं, जितना आपने गुस्ल किया है और आपके बालों से जितने पानी के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह ने आपको 1-1 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाया। जितने गुस्ल के पानी के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में, ये सरकार गरीब नवाज बयान फरमा रहे
ہیں ہر پانی کے قطرے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اسی پر بس نہیں، اے آدم، اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں وہ سارے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور وہ فرشتے قیامت تک آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت آدم نے سنا تو سننے کے بعد یہ اللہ والے لوگ سیلفش نہیں ہوتے تھے، خود غرض نہیں ہوتے تھے، انہیں تو قوم کا، بچوں کا، اپنی اولاد کا خیال ہوتا تھا، نبی کو امتی کا، باپ کو اولاد کا۔ حضرت آدم پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہے، تو آپ کو خیال آیا اے جبریل یہ صرف میرے لیے ہے اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اے آدم یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کا جو ایمان والا بچہ، آپ کا جو ایمان والا آپ کی اولاد، ایمان والی آپ کی اولاد جو حلال ذریعے سے غسل جنابت کریں گے بیوی سے ملاقات کے بعد، اللہ ان دونوں کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے پیدا ہوں گے، اور وہ قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے دیکھا آدم خوش ہو گئے، تو حضرت جبریل نے کہا لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے، یہ تو میاں بیوی حلال غسل کریں، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کریں تو یہ اجر ہے، لیکن اے آدم اگر کوئی شادی کیے بغیر کسی عورت سے زنا کرے گا اور زنا کے بعد غسل کرے گا تو جتنے اس کے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے، ہر قطرے قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور قیامت تک وہ شیاطین شر کریں گے، پاپ کریں گے، جرائم کریں گے، گناہ کریں گے، اور ان سارے شیاطین کے پاپ اور جرائم کا گناہ قیامت کے دن اس کے سر ڈال کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا جس کے زنا کے غسل کے قطروں کی وجہ سے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ مجھے بتاؤ اپنے ہی جرائم کی سزا بھگت سکتے ہو؟ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی ہمت ہے؟ اپنے ہی سزا بھگتنے کی، اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو وہ بدترین قوم جسے شیاطین کہتے ہیں وہ کتنا شر کریں گے، قیامت تک کریں گے، کتنا پاپ کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ اس لیے یاد رکھنا بزرگوں نے فرمایا کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے اس کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل پر زنا کی وجہ سے جو دھبا لگ گیا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کے دل کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ کہاں ہو؟ شادی کا مقصد زنا سے بچنا، حلال طور پر انسانی نسل کو آگے بڑھا۔ نکاح کرو، نکاح میں برکتیں ہیں، غریب ہو تو بھی نکاح کرو۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو تو جو صحابہ بظاہر غریب اور مفلس تھے انہوں نے کہا حضور تم غریب اور مفلس ہم کیسے نکاح کریں؟ میرے آقا علیہ السلام کی ایک عادت تھی، توجہ کرنا، لوگوں کی عادت ہے مرض دیکھ کر دوا بدلتے، صحیح؟ حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ حضور جو نکل گیا منہ سے وہ نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی بات واپس نہیں لی، اس لیے کہ وہ زبان وحی خدا کی ترجمان ہے۔ بھئی اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ صدقہ دو تو کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ آپشن دے دیں گے، بات بدل دیں گے، لیکن یہ حضور ہے، یہاں بات نہیں بدلتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو، نکاح کی یہ برکت یہ برکت۔ تو مفلس اور غریب صحابہ کہتے حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مکان نہیں، کچھ نہیں، کاروبار نہیں، ہم کیسے نکاح کریں؟ اور لائیں گے تو کھلائیں گے کہاں، رکھیں گے کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا پھر یہ کرو یا یہ کرو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا نکاح کرو۔ پھر بھی فرمایا نکاح کرو، کیا ہوگا؟ فرمایا جو نکاح کرے گا اللہ اس کو مالدار کر دے گا۔ نکاح کرو مالا مال ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کی برکت سے مالا مال ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، اگر انسان زنا سے بچے، آج ہمیں پتہ ہے میں پبلک لیول کا آدمی ہوں، روزانہ اللہ کا شکر ہے ہزاروں جوانوں سے روز میں ملتا ہوں، لوگوں سے میری یہ جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے کبھی اتنے ہی اور کبھی اس سے بہت زیادہ لوگ میرے درمیان ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان ہوتا ہوں، لوگوں سے ملنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، مفکرین سے ملنے کا موقع ملتا ہے، دانشوروں سے، سیاستدانوں سے، غریبوں سے، امیروں سے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ 2 ہے، ایک نشہ اور ایک زنا، اور یہ جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے،
ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں. جہاں لمحہ زنا ہو رہا، لمحہ اور جو زنا سے بچ جائے، سن لے اچھی طرح، زنا سے بچنا تو بہت بڑی بات ہے. امام المتکلمین امام علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں، صرف خوبصورت عورت جا رہی ہو، توجہ کر، کوئی خوبصورت حسین لڑکی جا رہی ہو اور اس کا حسن آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے آپ نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا، نظریں جھکا لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم کے اندر بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے. جنت النعیم بے حساب اس کو دی جاتی ہے، جو کسی عورت کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب عورت کو دیکھنے سے بچنے پر بے حساب جنت نعیم ملتی ہو، تو جو زنا سے بچے، زنا اس کو کی طرف اس کو بلایا جائے، پاپ کی طرف اس کو بلایا جائے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا. آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں. یاد رکھنا ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے. گناہ دروازے پر، کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے. آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے، گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں، گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں، گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں. کیا کہیں، یہ دستور زبان